صبح 3:30 بجے یہاں پر 2 لوگوں کو کچلا گیا ہے گاڑی کی طرف سے. تو آپ اس وقت جائے واقعہ پر موجود ہیں, تو کیا آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے, کیا بریفنگ دی گئی ہے, اور اس وقت ان کی جو FIR ہے وہ نہیں کاٹی گئی ہے, تو کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ یہ اسلام آباد ہے اور پاکستان کا کیپٹل ہے. یہ لوگ احتجاج کر رہے تھے غزہ اور فلسطین کے شہداء کے ساتھ, عوام کے ساتھ, اور اس سلسلے میں آئے ہوئے تھے والنٹیئرس تھے, سوئے ہوئے تھے. رات کے 3 بجے گاڑی ان پہ چڑھ ہوتی ہے, 2 لوگوں کو شہید اور 3 زخمی ہو جاتے ہیں. نہ قاتل کا پتہ چل رہا ہے, نہ اس کی شناخت ہو رہی ہے. یہ ہزاروں کیمرے لگے ہوئے ہیں ڈی چوک کے سامنے, بالکل میٹروں کی فاصلے پہ پارلیمان ہے, ایوان صدر ہے. اگر یہاں پہ کرائم سین پہ یا کرائم کی جگہ پہ کرمنل کا پتہ نہیں چل رہا ہے تو نظام کرمنل جسٹس سسٹم کا تو خدا ہی حافظ. جماعتی اسلامیہ اور اس کے جو ذیلی تنظیمیں ہیں, انہوں نے ایک نیک کام کے لیے یہاں پہ دھرنا دیا تھا. اشان تحریک انصاف کی طرف سے میں نے یہاں پہ ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے. ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور کرائم سین بھی دیکھنے آئے. جو غریب فیملیز ہیں جن کے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی ادارے تعزیت ہے, اور زخمیوں کی ارلی ریکوری کے لیے دعائیں. ساتھ میں جو اس کیس کو ڈیل کر رہے ہیں وہ میرے دوست بھی ہیں, تو انہی کی وساطت سے یہ کیس میں ہینڈل کروں گا. جہاں پہ جس شخص کی بھی یہ نشاندہی کریں گے, ان کو اپنے ذرائع سے یا کہیں پر, یا اسلام آباد کے شہری جو ہیں وہ کہیں نشاندہی کر سکے. یہاں پہ ٹریڈرز کے کیمرے لگے ہوئے ہیں, پلازا اونرز کے کیمرے لگے ہیں, وہ اگر اپنے کیمرے میں دیکھ لے تو شاید اس کی کوئی شناخت ہو. اچھا مروان صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کو نہیں لگتا یہاں پہ جو گورنمنٹ آفیشیلز ہیں, جو گورنمنٹ کے نمائندگان ہیں, ان کو بھی یہاں پہ وزٹ کرنا چاہیے اور اس دھرنے کو جو ہے دھرنے کے جتنے بھی شرکاء ہیں ان کا حصہ بننا چاہیے دھرنے کا؟ صبح سے لے کے ابھی تک یہاں پہ کوئی نہیں آیا. گورنمنٹ تو کبھی دھرنے میں شرکت نہیں کرتی ہے. مقصد ان کا یہ ہے کہ صبح سے ابھی تک یہاں پہ کوئی نہیں آیا ہے. نہیں آنا چاہیے تھا. دیکھیں, یکجہتی کے لیے حکومتی جو وزراء ہیں ان کو چاہیے تھا کہ اس موقع پہ آتے. سینیٹر صاحب موجود ہیں, باقی جماعتی اسلامی کے ماہرین موجود ہیں, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں, اچھی بات ہے. مروت صاحب بتائیے گا, رات کو یہ کرائم سین ہوا ہے, 2 بندے کچل دیے گئے ہیں. سر پولیس یہاں پہ ساتھ موجود تھی, آپ کو بھی بتایا گیا, ہمیں بھی بتایا گیا. یہ میں سمجھ گیا ہوں آپ کے سوال کا. اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ کوئی شخص جو بھی تھا اس کو بچانے کے لیے کوئی ریپلیسمنٹ کی گئی, دوسرے متبادل کو لایا گیا, اور وہ کوئی طاقتور شخصیت ہی ہوگی کہ جو اس کی اتنی اپروچ ہے کہ ایسی ایک ایونٹ میں جا کے اپنی گاڑی جو ہے لوگوں پہ چڑھا دیتا ہے. لیکن یہی اشر ہے. آج پاکستانی بچے جو بشکیک میں یعنی کرغیز کیپٹل میں پھنسے ہوئے ہیں, کل رات میں نے ایکس پہ ان کے ساتھ سپیس کیا. جو باتیں وہ کر رہے ہیں, ہمارے وزیر خارجہ بالکل اس کی الٹ زبان بول رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم پہ بدتدریج حملے ہو رہے ہیں, ہمیں مارا جا رہا ہے, وہ خوفزدہ ہیں, ہراسمنٹ کا شکار ہیں. اور یہاں پہ کسی وزیر خارجہ کو جانا چاہیے تھا نا, کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ وہ کرغیز گورنمنٹ جو ہے اپنی ناکامی بچانے کے لیے کہ کوئی اس ایویڈنٹ یا انسیڈنٹ جو ہے اس کی بوگی ریز ہو جائے گی تو ان کو کہتے ہیں اپنا آئے. بھائی جائیں, ہمارے بچوں کو آپ کی ضرورت تھی, آپ جاتے, ان کو دلاسا دیتے. وہاں پہ بچے زخمی ہوئے ہیں, وہ تعلیم لینے کے لیے گئے تھے, اور کسی کے 3-4 سال ہوئے ہیں, 3 سال ہے, 4 سال ہے, کوئی آخری سال میں ہے. اب ان کی مستقبل کا پتہ نہیں لگ رہا ہے. یہاں پہ طیارے ان کو نہیں مل رہے ہیں, ٹکٹ ان کو چارج کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے مفت میں. ابھی جو 2 طیارے آئے کل, سب اپنے ٹکٹ کے پیسے دے کر آئے ہیں. KP گورنمنٹ میں جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین خان, انہوں نے جو ہے آج شام 2 طیارے جا رہے ہیں, اور وہ سارے جو ہیں اس کے لیے پیسے 6 کروڑ روپے جو ہیں KP گورنمنٹ نے دیے ہیں. اور مزید جو لوگ رجسٹر کرائیں گے ان کو بھی لایا جائے گا. ہماری ہمدردی اپنے بچوں کے ساتھ ہے. اگر کرغیز میں حالات صحیح نہیں ہوتے ہیں اور کنٹینیو ہوتی ہے ان کی ہراسمنٹ یا ان پہ ٹارچر یا ان پہ اٹیکس, تو میں نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ میں خود جاؤں گا, لیکن 2-3 دن دیکھتے ہیں, اللہ کرے یہ حالات وہاں پہ ٹھیک ہو جائے. اور اگر حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو اپنے بچوں کے پاس ادھر جائیں گے, ان کو دلاسے بھی دیں گے, ان کی ہمت بھی بننا ہے. مروان صاحب, کیونکہ خفیہ ایجنسی کی انوالومنٹ کا بتایا جا رہا ہے, تو کیا آپ کو لگتا نہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو نوٹس دینا چاہیے, سو موٹو ایکشن اس پر ہونا چاہیے, اور اس پر وہ پوری جو ہے آزادانہ انکوائری ہو تاکہ پتہ چلے یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے, کیوں لائٹیں بند ہونا, پھر گاڑی کا آ جانا. آپ میں عرض کریں نا, یہ اس طرح دیکھیے, ہم ہر چیز کو عقلی اور منطقی کسوٹی پہ, یہ 3 بجے کا وقت ہے. اب جو لوگ سوئے ہوئے تھے وہ ان لوگوں کو بھی شاید پتہ نہیں تھا کہ کون ہمارے ساتھ سوئے ہوئے, بلکہ ایک بچے کا تو ابھی تک پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے کہ وہ کون ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے, مجھے ذاتی طور پہ جو
کرمنل لا کی پریکٹس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید جو بھی یہ شخص تھا جس نے یہ ارتکاب جرم کیا ہے، اتنی دور تک اس چوک کا یہاں اس جگہ پہ گاڑی چڑھا دینا، اس کا مطلب ہے کہ وہ شاید نشے میں تھا، اور اس کے بعد جلدی سے گاڑی کا بگا لے جانا، پھر یہ لائٹ کا آف کیا جانا، CCTV تک رسائی نہ دینا، یہ پھر اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ شاید اس شخص کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے جو وہ شخص تھا اگر نشے میں نہیں بھی تھا، لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی نشہ کر کے لوگوں کو مارتا ہے تو اس کو سزا وہی ملے گی جو بغیر نشے کے لوگوں کو ملتی ہے. اس کو یہ کوئی ڈیفنس نہیں ہوگا کہ میں ڈرنک تھا تو میں اس پہ جو ہے ادروائز بھی جرم 322 تعزیرات پاکستان کا بنے گا. سر شرکا کی طرف سے سننے میں آ رہا ہے کہ کل رات پولیس کو کہا گیا کہ آپ فائر کریں، پراپرلی ٹائر پہ فائر کریں تاکہ گاڑی رکے اور دیکھا جائے یہ کون ملوث ہے اس میں، لیکن کل رات ان کے پاس کوئی ہتھیار موجود نہیں تھے. تو کیا یہ آپ کو لگتا اسلام آباد پولیس کے پاس صرف اپنا منہ ہے، کوئی ہتھیار نہیں. PTI ایک شخص کی ہے تو اس کلاس کے لیے دے گی جب دھرنا یا پھر خاموش رہے گی؟ ہم ساتھ کھڑے ہیں تمام مظلوموں کے ساتھ. نہیں، یہ صرف بات کرنے کے لحاظ سے مظلوموں کے ساتھ ہیں یا ہماری ٹیم موجود ہے، یا پھر PTI کے لوگ موجود ہیں. کل پرسوں میں ہم میرے یہاں پر سنے بہت سارے لوگ، یہ سارے PTI کے لوگ. پہلی بات وہاں پہ بھی PTI کے بہت سارے لوگ موجود ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں نعروں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اصل کام ہے کہ ہم جا کے عدالتی کارروائی میں ان کی تصحیح کرائیں، وہ ہم کر رہے ہیں. کیمروں کی سرویلنس میں اصل میں جو جس شخص نے ارتکاب جرم کیا ہے اس کا تحفظ مطلوب ہے جو بھی ہے، لیکن ان کے تانے بانے جو ہیں طاقتور حلقوں سے ملتے ہیں، اور اس شخص کو بچانے کے لیے سب سے پہلے مرحلے پہ انہوں نے ملزم کو چینج کیا. جس شخص کو پیش کیا وہ شخص وہ مبینہ شخص نہیں ہے جس نے ارتکاب جرم کیا ہے. یہاں اس اجتماع میں موجود تمام جو منتظمین ہیں ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور پاکستان کے لوگوں کی جانب سے، اور جو خاندان بیریوڈ ہیں، جن کے افراد جو ہیں شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، ان کے ساتھ دلی ہمدردی ہے. اللہ شہداء کو مرحومین کو جنت الفردوس نصیب کرے. اور میں آج آپ کی جماعت کے جو لوگ آئے تھے ان کو میں نے اپنی تمام حمایت کا یقین دلایا ہے، اور میں نے کہا ہے کہ اگر آپ اپنے تعین شناخت کروا لیتے ہیں تو جو اصل ملزم ہے اس میں دعوے داری یا تفتیش میں جو سکم ہے ان کی کریکشن کے لیے میں عدالت سے آپ کی جانب سے رجوع کروں گا. میں بہت مشکور ہوں، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے. سینیٹر صاحب اور جو غزہ کمپین ہے جس اچھے نوبل مقدس کاز کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، اس کی ہم مکمل حمایت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جس وقت بھی ضرورت ہوگی آپ کی حمایت کے لیے حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. یہ میں اعلان کروں کہ دھرنا ہمارا جاری ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں اور نماز، اور یہاں پہ جتنے ساتھی آئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دھرنے میں بیٹھے رہیں. ہم یہاں بیٹھیں گے. ہم شیر افضل مروت صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے تعاون کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. سیو غزہ ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے. ساحل عظیم صاحب تشریف لائے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. جو ہمارے کوآرڈینیٹر ہے سیو غزہ کے، وہ اپنی اختتامی گفتگو سے اختتام کریں گے اس مجلس. اچھا بس میں صرف آپ کے سامنے ترتیب. کیسے ہیں سر؟ مروت صاحب، آج آپ تشریف لے کے آئے ہیں یہاں پہ اس دھرنا میں، تو کیا آپ مین وجہ کیا ہے سر یہاں پہ ایک یہ اندرناک واقعہ ہوا ہے جس میں ایک منٹ یار ایک آگے سے جگہ دیکھ لو. جی جی گاڑی کہاں پہ آئی؟ گاڑی آئی اور ایک جہاں پہ بچے سوئے رہے تھے. ایک بچے کا سر کچھ ٹائم تھا، یہ 3 بجے کا ٹائم تھا، اور اس کے بعد سر گاڑی اس کارنر میں رکی. گاڑی ہمیشہ کھڑی ہوتی ہے اور یہ سر اور وہ پاس کھڑے رہے، انہوں نے نہیں روکا. سینیٹر صاحب بھی چیختے رہے. گاڑی یہاں پہ آئی، گاڑی آپ لوگوں نے پکڑ لی یا نہیں؟ ہم نے گاڑی کیسے، وہ ہمارے اوپر سے پہلے ایک دفعہ آئی اور پھر ریورس کر کے بھی اوپر سے ہی گئی.
और फिर वहाँ जाके रुकी कॉर्नर में। भी लगाया आई नहीं यहाँ से वापस चली गई। तो देखिए ना स्ट्रेट यहाँ पे कोई बार नहीं था, हमारे से पीछे बार्ड वायर रखी हुई थी इन्होंने, हम तो यूं ही लेटे हुए थे, वो सीधा ऊपर ही चढ़ के आई, तभी 2 बंदे मौके पे वहीं पे वो शहीद हो गए। एक मिनट पीछे हटना यार। अभी मैंने इनको कहा है वो कह रहे 22 में चले जाओ आप। जी बन जाती है, एक मिनट अच्छा मैं आता हूँ, इधर ही आप वो लेकर आ जाएं जो मैंने आपको कहा था, बार बार इसको रिपीट करने का फायदा नहीं है। मैं जरा ये ख़वातीन के साथ अंदर यहाँ पे सर क्राइम सीन है। क्राइम सीन पे नहीं जाते हैं, नहीं जाते मैडम ये मौका तो नहीं है तस्वीरें बनाने का, लेकिन चलें, मेरा तो ख्याल है कि तस्वीरों की चलो। मरवत साहब, आप अपनी पार्टी को आज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 यहाँ पे आए हैं जो वाकया हुआ है।